بسم اللہ اول و آخرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ تمام معزز سامعین اور حاضرین، آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حق تعالی جل شانہ کا ہم سب پر یہ رحم اور یہ کرم اور یہ فضل ہے کہ حق تعالی جل شانہ نے ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم امت میں ہم سب کو پیدا فرمایا ہے۔ بے شک۔ اور حق تعالی جل شانہ کا ہم سب پر رحم یہ بھی ہے کہ حق تعالی جل شانہ نے ہم سب کو دین اسلام کو ماننے والوں میں سے ہم سب کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے۔ ہم اکثر اپنے رب کے رحم کرم اور فضل کی بات کرتے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ حق تعالی جل شانہ ہم سب سے اپنے رحم کرم اور فضل کی ہی بات کراتا ہے۔ بات یہ ہے کہ اس کائنات میں ہمارے علم میں ہے، اور یہی عقیدہ اور یہی ایمان بھی ہے، اور یہی کہہ لیں کہ یہ حقیقت بھی ہے کہ ایک انسان اپنی پلک اس وقت تک جھپک نہیں سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ تو پلک جھپکانا تو پھر ایک سب سے چھوٹی ہی بات سمجھ لی جائے اللہ کے رحم کے سامنے، لیکن وہی بات ہے کہ حق تعالی جل شانہ نے اپنے ہر بندے پر بہت رحم کرم اور فضل فرمایا ہے، سب پر، کائنات کی ہر چیز پر۔ مگر ہم جتنے یہاں موجود ہیں، کہ یوں کہہ لیں کہ جتنے وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، ان پر رحم یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ نے ایمان کا نور عطا فرمایا ہے، اور ایمان کا نور ہم جانتے ہیں اسی میں ہوگا جو دین اسلام کو ماننے والوں میں ہوگا، جو دین اسلام پر عمل کرنے والوں میں سے ہوگا۔ اب اگر اس دین اسلام کو ہم غور اور فکر سے دیکھیں تو میرے عزیزو ہمیں محسوس ہوتا ہے، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ جتنی بھی عبادتیں ہم اور آپ کرتے ہیں اللہ کے حکم سے، ان تمام عبادتوں میں اللہ کا کچھ فائدہ نہیں ہے، مگر فائدہ اگر کسی کا ہے تو وہ کس کا ہے؟ انسان کا، اپنی ذات کا ہے۔ اور آپ خود محسوس کریں کہ اگر دین اسلام میں یہ جتنی بھی محترم عبادات کے مہینے ہیں، جیسے رمضان ہے جو ابھی اللہ کے حکم سے گزرا، جس نے بھی جو بھی عبادت کی اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے، مگر غور کیجئے کہ ہر عبادت کے اندر عبادت کرنے والے کا اپنی ذات کا فائدہ ہے، چاہے پھر وہ نماز ہو،
چاہے پھر وہ روزے ہو، زکوٰۃ، فطرہ، حج، عمرہ، کوئی بھی عبادت ہو، اس تمام عبادت میں اللہ کا نہیں، اللہ کے بندے کا فائدہ ہے، اس بندے کا جس نے یہ اظہار کیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور جس نے یہ اظہار کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول اور اس کے محبوب بندے ہیں۔ مگر میرے عزیزوں، اللہ کو پسند تو ہر بندہ ہے اپنا، ہر بندہ انسان اللہ کی نظر میں، اللہ کی قانون میں، اس کے فرمان کے تحت سب سے حسین مخلوق اگر کوئی ہے تو وہ انسان ہے، سب سے محترم، باقی بھی بہت محترم ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان سب سے افضل ہے تو انسان کے پاس یہ اختیار ہے کسی کے ساتھ کچھ بھی کرنا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ کی نظر میں، اللہ کے فرمان کے تحت سب سے حسین مخلوق انسان ہے۔ یہ جو اللہ کو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کو یہ بندے برے لگتے ہیں، وہ بندے برے لگتے ہیں، بندے اللہ کو برے نہیں لگتے، کسی صورت میں بھی بندے برے نہیں لگتے۔ بندے کو کیسے ممکن ہے کہ اپنی بنائی ہوئی چیز کو کون نفرت کی نظر سے دیکھتا ہے؟ خود سوچئے، چلو بندہ تو پھر بندہ، وہ تو رب ہے، وہ تو اللہ ہے، مگر حق تعالی جل شانہ نے اپنے ہر بندے کو بے انتہا پسند فرمایا ہے۔ ہر بندے کو اگر کسی چیز کو برا اللہ کہتا ہے تو اس کے عمل کو کہتا ہے۔ اگر اللہ کو کسی بات کا کسی کو اللہ کو اعتراض ہے تو وہ اس بندے سے نہیں ہے، وہ تو بندے کے اس کام سے ہے جو اس کے حق میں برا ہے۔ یہ جس کو آج تک ہم گناہ اور ثواب کے چکر میں جو ہم الجھے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ گناہ ثواب کوئی یہ چیز نہیں ہے کہ کسی قسم کے کوئی انعام بانٹے جاتے ہوں، نہیں، گناہ ثواب تو اور بات ہے۔ انسان کو چاہیے کہ انسان جب بھی بات کرے تو وہ بات اچھے اور برے کی کرے، وہ اچھے اور برے کی کرے، ادب اور احترام کی کرے، محبت کی کرے، اور یہ کیونکہ اللہ خود یہ چاہتا ہے، اللہ خود یہ چاہتا ہے۔ آپ کو میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، آپ سچ دھج کے گھر سے نکلیں تو یہ فطرت ہے انسان کی، یا فطرت کہہ لیں انسان کی، یا پھر مزاج کہہ لیں، جو آپ کو بہتر لگے آپ ایسے سمجھیں۔ مگر جب ایک انسان تیار ہوتا ہے، اپنے ہی آپ کو خود بھی تو پسند کرتا ہے، اور جب اپنے آپ کو وہ خود پسند کرتا ہے تو وہ خود بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کو دنیا بھی پسند کرے۔ ہر بندے میں ہے یہ حسن خود پرستی نہیں ہے، یہ مزاج ہے، اور اللہ نے بندے کو بنایا ہے اپنے مزاج کے حساب سے۔ آپ اس بات کو ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ تعالی جل شانہ نے اس کائنات کو بنانے کا مقصد تو صرف ایک ہی ہے، یہ نہیں ہے مقصد اپنی عبادت، اس کا مقصد نہیں ہے۔ وہ تو اللہ ہے جس نے خود کو بے نیاز کہا ہو، اسے کسی کی تعریف کی کیا ضرورت؟ جس نے اپنے ہی بارے میں خود اپنے ہی کلام میں اپنے بارے میں بات بیان کی ہو، اپنی تعریف خود کی ہو، اسے کسی کی تعریف کی عبادت کی کیا ضرورت؟ مگر دنیا کو تخلیق کرنے کا مقصد، یہ سب کچھ بنانے کا مقصد ایک ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اپنا رحم کرم فضل سب پر نازل فرمانا چاہتا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی مخلوق اس کو پہچانے، اس کو پسند کرے، کیونکہ اللہ کو اگر سب سے پہلے کسی نے پسند کیا ہے تو وہ خود اللہ ہے، اور اللہ کے بعد کسی نے اگر اللہ کو پسند کیا ہے تو وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب ہم تمام مسلمان کلمہ پڑھنے والے حقیقت یہ ہے کہ جسے وہ چاہتا ہے اسے ایمان عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے کسی بھی مذہب میں ڈال دیتا ہے۔ آج تک تو لوگ ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ اللہ ہدایت نہیں دیتا، مگر ایسی بات نہیں ہے، اللہ ہدایت دیتا ہے، مگر اس کو جو اس سے ہدایت اور توفیق طلب کرتا ہو۔ ایسا کیسے ممکن ہے میرے عزیزوں؟ یہ عبادت رمضان کا روزہ، رمضان گزرے ابھی، یہ رمضان کس نے مانگا آپ کے رب سے؟ آپ نے؟ ہم نے؟ نہیں، کس نے؟ اس کی اپنی تخلیق،
نماز کس نے پیدا کی؟ اللہ نے. کیوں؟ یہ اللہ کا فرمان ہے کہ سجدے سے خدا کی قدرت، اس کی بزرگی، اس کی بڑائی بیان ہوتی ہے کہ کوئی ذات ہے جس کے آگے ساری کی سارا جہان سجدہ ریز ہے. یہ حقیقت ہے، یہ اس کی بزرگی اور بڑائی ہے. مگر حقیقت یہ ہے اس کی بزرگی اور بڑائی تو خود اللہ خود بیان کر سکتا ہے. ہم تو اس قابل ہے نہیں. ہم تو جانتے ہیں ہمارے سجدے سجود رکوع قیام کس طریقے کے، کہنے کی بات تو ہے نہیں. مگر رمضان دیکھیں، حج کے مہینے دیکھیں، عبادت دیکھیں، یہ سب کچھ آپ کے علم میں یا ہمارے علم میں نہیں ہے کہ اللہ سے ہم میں سے کسی نے مانگا ہو، یا جب دین اسلام تقریب ہو رہا ہو تب نہیں. کس وجہ سے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کوئی جس دین میں جس ایک ادا پر کہتے تو ہیں ہم اپنی زبانوں سے دل سے کہ حق تعالی جل شانہ تو نقطہ نواز ہے، پر دل سے اس بات کو تسلیم نہیں کرتے. یہی ہے وہ بات میرے عزیزوں، جو رب ایک ادا پر ہر اچھا برا، ہر برائی ختم رد کر کر درگزر کر کر گناہوں کو نیکیوں میں پلٹ دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے ایک نقطے پہ. تو یہ عبادتیں جتنی بنائی ہیں یہ کس لیے ہے؟ اسی لیے کہ انسان کو اپنا لے، جیسے چاہے ویسے اپنا لے. بدعت اور شرک سے اللہ سب کو بچائے، یہ اپنا لے، پھر اللہ کی عطا کی ہوئی بہاریں دیکھے. تعلق جوڑنے کے لیے یہ عبادات ہیں. جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے بات کرے تو پھر میں قرآن پڑھتا ہوں. یہ تو بات واضح ہے. ہم کلامی اللہ سے بہترین اور حسین گمان. مجھے جو اکثر اس بات کو اعتراض ہوتا ہے، جو میرا دل کہتا ہے یہ کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ اگر ہم اپنے اندر جھانک کر دیکھیں میرے عزیزوں تو ایک اچھائی ہمیں نظر نہ آئے. اچھا عمل کہہ لیجیے کہ جو ہم کرتے ہو یا کچھ اور ہو، مگر سب کچھ اس حد تک گناہ کا لذت ایسی دل پر طاری ہے ہمارے، اللہ ہمیں معاف فرمائے، کہ ہم جب رب کی بات کرتے ہیں تو نعوذ باللہ معاذ اللہ کی بات پر بھی اعتراض کرتے ہیں. ہمیں خبر نہیں ہوتی لوگوں کو. اور یہی وہ بات ہے جو اللہ کو بری لگتی ہے. یہ باتیں ہیں ایسی جو اللہ کو بری لگتی ہے. یہ جو شرک ہے، اگر نعوذ باللہ معاذ اللہ مثالاً کہہ رہا ہوں سمجھانے کے لیے، خود محسوس بھی کرنا اس بات کو، اگر کوئی یہ ہندو غیر مسلم اللہ کی ذات میں شرک کرتے ہیں نعوذ باللہ، تو کیا رب کا کچھ بگڑتا ہے؟ نہیں، وہ رب ہے، مگر اس کو اس بات پر یہ اعتراض ہے اللہ کو، یہ اس کو غصہ جلال ہے کہ اے لوگوں، جب ہم جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے تو پھر تم نے کیسے ہماری ذات میں کسی کو شریک ٹھہرایا؟ نعوذ باللہ. یہ ہے بات، یہی تو بات ہے ساری. اگر اللہ معاف نہیں کرے گا تو پھر کوئی اور ہے معاف کرنے والا. اگر اللہ دعائیں درخواست قبول نہیں کرے گا تو کوئی اور ہے دعا درخواست قبول فرمانے والا. اگر اللہ رحم نہیں کرے گا تو اس کے سوا رحم کا تجوریاں ہیں کسی اور کے پاس نہیں. وہ ذات ہے قادر مطلق، سارا جہان اس کا محتاج ہے. یہ عبادت کر کے حقیقت میں تم سے کہتا ہوں کوئی اللہ کو خرید نہیں سکتا. کوئی بھی، جتنے بھی سمجھتے ہو آپ کی نظر میں کوئی ہو، جسے اللہ چاہتا ہے اسے اپنے قریب کرتا ہے، جس کو اللہ چاہتا ہے دور کرتا ہے. دور کرنے کی وجہ ہے، قریب کرنے کی وجہ ایک یہ ہے کہ وہ بہت اپنے بندوں سے بے انتہا محبت فرماتا ہے. بے انتہا. اس دنیا میں ہم تو حساب لگا ہی نہیں سکتے کہ حق تعالی جل شانہ کی محبت کے پیمانے ہم سے ہیں کیا. اور دور کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے اس کے بندے کی اصلاح ہو جائے، صرف سزا کے طور پر نہیں. اگر سزا ہی کی بات اتنی ہے، سزا ہے، غصہ جلال کیش سب کچھ ہے اس کی بارگاہ میں، سب ہے اس کی ذات میں. مگر میرے عزیزوں، وہ تو خود کہہ رہا ہے کہ تم تھکو گے،
گناہ کرتے کرتے میں تمہیں معاف کرتے کرتے تھکنے والا نہیں ہوں. تو کہتا ہے پھر وہ اور اپنی ذات سے ہٹ جائے، ناممکن وہ رب ہے. مگر یہ آج ہمارے اوپر، ہم سب پہ، ہر مسلمان پر بھی کرم ہے اللہ کا، کہ اس کا رحم ہے کہ سارے کے سارے مسلمانوں کو، جتنے مسلمان ہیں انہیں اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. یہی تو تعریف ہے ایک مومن کی سب سے حسین. یہ تو مومن کی تعریف ہے کہ روز محشر رب پکارا کرے گا، رب پکارے گا میرے بندے کہہ کر. دنیا میں کوئی محترم شخص کہے آپ سے، دل کی بات ہے سمجھنے کی، اور سمجھو گے بھی. روز محشر رب کہے کہ اے میرے بندے تم میرے بندے ہو، تو کیا اس کی ذات پہ محبت نہیں جائے گی؟ دنیا میں کوئی کہتا ہو، کوئی عظیم کوئی محترم شخص کہہ دے آپ تو میرے اتنے عزیز ہیں، تو آپ کیا جواب دیتے ہیں آگے سے؟ کہ آپ کا حسن نظر ہے. بندے کی تعریف پر دل بہل گیا. حق تعالی جل شانہ رب، وہ حسن جسے آج تک کسی نے ہم میں سے دیکھا نہیں. اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن مبارکہ ایسا تھا کہ خدا کی ربوبیت کی قسم خدا کی سوا کوئی بیان نہ کر سکے، تو خود خدا کا حسن کیسا ہوگا؟ وہ حسین ذات جب تمہیں پکارے گی کہ تم میرے بندے ہو، اور پھر تمہارا تعلق اس طرح سے ہوگا کہ تم میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہو، تو ویسے ہی سارے فرشتے تمہارے احترام پہ سر جھکائیں گے. انسان جو ہے وہ سمجھتا نہیں ہے اپنے مقام کو، اپنے مقام کو. آج جو ہم اللہ کے رحم کرم کیے، اس کی ذات کا ہم پر رحم ہے. اللہ تیرا شکریہ کہ جو شخص یہ درود جو پڑھتا ہے، اس درود شریف کے بعد جو انعام تم کو ملے گا وہ پتہ ہے کیا ہے؟ اس درود سے افضل کیا ہے؟ ہر چیز اس سے نیچے ہے جتنی چیزیں ہوں. کوئی مانتا ہو نہیں مانتا ہو، جو عمل اللہ کا ہوگا وہ کتنا افضل ہوگا. اس درود سے افضل اگر کچھ ہے اس دنیا میں تو اس کا دیدار جس کا یہ عمل ہے، اور ان کا دیدار مبارکہ جن کے لیے یہ عمل کیا جاتا ہے. بس یہ دو دیدار مبارکہ ہیں. اس درود سے اوپر اور کچھ نہیں ہے اس کے سوا. کوئی ہو دو لوگ اس بات کو ماننے کے لیے دلیلیں چاہتے ہیں، دلیلوں سے دل نہیں بدلا کرتے. دل تب بدلتے ہیں جب درود کی ہوائیں دل کے اوپر چلنا شروع ہو جائیں، درود کا رنگ دل پہ چڑھا، تب محبت ہے رب کو ہم سے. خدا کی ربوبیت کی قسم 1000 دن تک روزے میں رہو، اللہ سے پوچھو اللہ آپ کو کوئی فائدہ پڑتا کہ ہم بے نیاز ہیں. سارے سال سجدے سجود رکوع قیام میں پڑے رہو، اس سے پوچھو تیری ذات کا کچھ بھلا ہوا؟ وہ کہے گا ہم بے نیاز ہیں. اللہ ہے وہ، وہی معاف فرمانے والا ہے، وہی رزق عطا کرنے والا، وہی سب کچھ کرنے والا ہے. اسے تمہاری ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے. یہ عبادت تو اس وجہ سے ہے، آپ خود ہی سوچیے جب انسان سجدے سے سر اٹھاتا ہے تو اپنی جسم میں ہلکا پن محسوس کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ خدا کے قدموں کو بوسہ دینے سے خدا کا فائدہ نہیں، اس کے اپنے بندوں کی ذات کا فائدہ ہے، ہم سب کا فائدہ ہے. یہ عبادتیں ہیں کہ جو گناہ ثواب اسی میں رہ گئی ساری دنیا. گناہ ثواب، گناہ ایک پائی کا نہ ہو، نامہ اعمال میں ثواب بے حساب ہو. اللہ کا پھر مجھے اچھے نہیں لگتے، ہٹ گئے نامہ اعمال سارے ایک طرف ہو گئے. اور اگر کچھ بھی کیا ہو دنیا کی نظر میں کیسے ہی کیوں نہ ہو، حق تعالی جل شانہ کہیں کہ ہاں ہم جانتے ہیں خطا کار ہے، لیکن ہمیں اس کی یہ ادا پسند ہے، اس پہ بخش دے، تو کیا کہو گے اپنے رب کو؟ اور یقین کرو، حقیقت بتاؤں گا، کسی اس بھروسے میں مت رہنا کہ تمہیں فلاں عبادت یا ہمیں فلاں نمازیں یا کچھ اور چیزیں بچا لیں گی. اس میں رہو گے کہانی ختم، کہانی ختم. روزے دار کے لیے انعام ہے، روزے دار کے لیے خوشیاں ہیں، عبادت گزار کے لیے انعام ہے، خوشیاں ہیں، سب کچھ ہیں.
سب کچھ ہے ہی انسان کے لیے. اللہ نے فرمایا انسان جو کچھ بنایا تیرے لیے بنایا، تیرے سینے میں جو دل ہے وہ ہم نے اپنے لیے بنایا. دل سے ہوتی ہے محبت. دل وہ در ہے، دل وہ عرش ہے جہاں سے محبت کی ہوائیں چلتی ہیں. اس دل میں نفرت حسد بغض رکھ لو گے ایمان ہی نہیں رہے گا. اور یہی دل وہ جگہ ہے جہاں اگر محبت آ جائے تو پھر محبت کے سوا کچھ بستا بھی نہیں ہے دل میں. ایسی عجیب چیز یہ دل اللہ نے پیدا فرمائی ہے، الگ ہی ہے، کوئی بیان ہی نہ کر سکے. مگر وہی بات ہے میرے عزیزوں کہ جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ حق تعالی جل شانہ نے دی انعام عطا کیا ہم سب کو. یوں کہو تاج سجائے ہمارے سروں پر. کیسے؟ ایمان والوں کے، کیسے؟ امت مسلمہ میں ہونے کے. کس طرح کے؟ دین اسلام کو ماننے والوں میں سے ہر بندے سے اللہ کو بے انتہا محبت ہے، ہر بندے سے. مگر اس سے کچھ اور ہی طرح کی اللہ کو محبت ہے جو اس کی بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہو. یہ عبادتیں، یہ سب کچھ جب آپ سب اللہ کو خود سے کریں تو پھر اس کی بارگاہ میں شکر ادا بھی کریں. یہ وہی روزہ ہے جسے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھنے کا حکم فرمایا. یہ وہی نماز ہے جسے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کرنے کو فرمایا، قائم کرنے کو فرمایا. آج میں خود حیران ہوں، میں خود محسوس کرتا ہوں ان چیز کو، میں اللہ کے کرم فضل سے کہ آج ہمارے گھروں میں وہ چیزیں موجود ہیں، وہ عبادات موجود ہیں کہ جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی ہیں. یہ خدا کی قسم یہ بہت بڑی انعام کی بات ہے. یہ تو اتنی بڑی انعام کی بات ہے کہ میرے عزیزوں کوئی ہم محسوس ہی نہیں کر سکتے، پیمانہ ہم نہیں لگا سکتے اندازہ. یہ اللہ خود روز محشر کہے گا، یہ اللہ کس انداز سے کہے گا، کس طرح وہ اپنی خوشی ظاہر کرے گا، اللہ خود ہی جانے. مگر وہ رب ہے جس رب کو کہتے ہیں نقطہ نواز ہے. جہاں کہا نقطہ نواز وہاں کا وہ تو ہدایت ہی نہیں دیتا، کوئی جوڑ ہی نہیں دونوں باتوں میں. یا تو تعریف یہ جو اس نے اپنے بارے میں بیان کی ہے نا بات کہ میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، میں قادر ہوں، میں خالق ہوں، مالک ہوں، یہ اس نے اپنی ذات کی تعریف بیان کی ہے. یہ بھی اسی کی تعریف ہے کہ وہ سخت عذاب دینے والی. یہ تعریف ہے رب کی. تم کیا سمجھتے ہو؟ یہ رحم کی جو اس نے اپنی داستان بیان فرمائی، یہ اس نے اپنی تعریف فرمائی. اپنے قادر ہونے کا جو اس نے دنیا میں اعلان فرمایا، یہ اس نے اپنی تعریف بتائی. یہ اپنے بارے میں حق تعالی جل شانہ بھائی وہی والی بات ہے. دو لوگ آپس میں ملتے ہیں، اپنا تعارف کرتے ہیں، دو میں محبت کے وہی والی بات ہے. دو افراد میں محبت بے حساب ہوگی تو وہ اپنی ہر چیز بیان کرے گا. محبت کرنے والے کو کرے گا نہیں کرے گا. ایک عاشق اپنے محبوب کو اپنے بارے میں ہر اچھی بری ساری باتیں نہیں بتاتا. دنیا میں دنیاوی مثال دے رہا ہوں. تو رب کی قسم رب جیسا عاشق ہم سب کا تم سب کا کون ہے؟ کوئی ہے؟ نہیں ہے. اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت اللہ کے بعد ہم سے اگر ہے تو وہ صرف جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. اور اللہ نے ہم سب کو بیان کیا ہے کہ وہ کیا ذات ہے. عذاب اس کا بہت خطرناک ہے، جلال اس کا بہت خطرناک ہے. اس کو غصہ چڑھ جائے تو ختم ساری کہانی. مگر میرے عزیزوں اس کا رحم بہت ہے سب کی ذات پر. تم یہاں سب بیٹھے ہو، اللہ کے حکم سے، اللہ کا کرم ہے. بہت سے ہیں سب نے روزے رکھے ہوں گے، سب نے نمازیں پڑھی ہوں گی. مجھے بتاؤ کیا تم ایسے کیا یہ دم جتنی بھی عبادتیں آپ سب نے کی ہیں کیا یہ اپنے دم پہ ہوئی آپ سے؟ نہیں. کس نے جھکایا اپنے پاک قدموں پہ آپ کو؟ آپ کے رب نے. کس نے اپنے خاطر بھوکا رکھوایا؟ آپ کے. کہتے ہیں اللہ میری کمی پیشی کو معاف فرمائے کہ روزہ ایک واحد ایسی چیز ہے جو اللہ کے لیے ہے. اللہ خود فرماتا.
میں سب کچھ جانتا ہوں، میں سب کچھ مانتا ہوں، میرا دل ہر اس کے فرمان کو تسلیم کرتا ہے، پھر بھی ایک سوال پوچھتا ہوں رب سے، کیا ہے رب، تو تو بے نیاز ہے، عبادت ہم تیری کرتے ہیں، فائدہ کس کا ہو رہا ہے اس میں؟ میرا تمہارا، نماز پڑھ کے آؤ گے چہرہ کس کا چمکے گا؟ میرا تمہارا، ہم سب کا، جس نے سب سجود کیے، رکوع قیام کی اللہ کی بارگاہ میں، وہ چمک اٹھا، اس ذات کا تو حسن ہر وقت بڑھتا ہی رہتا ہے، وہ تو اللہ ہے، وہ تو اللہ ہے۔ اور یہ یاد رکھو اپنے دلوں میں یہ نہیں کہتا کہ گناہ ہو جائے تو تم ایک ڈھنڈورا پیٹو، یہ باتیں کہتے پھرو کہ بھائی ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوا، نہیں، گناہ خطا ہو گئی، فوراً توبہ اپنے رب سے، کسی بھی طرح خیال ہی کر لو کہ ہاں خطا ہوئی ہے، اتنا حسین ہے وہ رب کے، اب خیال پہ ہی معاف فرما دیتا ہے۔ توبہ تو بہت بات کی بات ہے، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ کبھی اس بات سے مکرنا مت کہ وہ ہدایت نہیں دیتا۔ اگر اسی کی ذات میں ہم نعوذ باللہ معاذ اللہ اونچ نیچ کرنے نکل جائیں، نعوذ باللہ اللہ معاف فرمائے، تو خدا کے دوست نہیں، خدا کے دشمن کہلائیں گے، خدا کے دشمن کہلائیں گے۔ خود محسوس کرو اس بات کو، تمہارے والدین تمہیں سب کچھ دے رہے ہو، ہر چیز تم اینڈ میں کہا آپ نے تو کچھ دیا ہی، یہ کیسی بات ہو گئی بے دکھی، یہ تو ایسی بات ہو گئی کہ بالکل ہی بے حیائی کی بات ہو گئی، ناقدری کی بات ہو گئی۔ اور یہی معاملہ اپنے رب کا اور اپنی بندگی کا دیکھ لو، اگر سب کچھ ہو رہا ہے، ہر چیز کمال دھمال کی ہو رہی، ہر جگہ چراغے ہو رہے ہیں، سب کچھ، مگر وہی بات ہے اپنے رب کی ذات پر الزام نہیں، اب تعالیٰ جل شانہ کی ذات پر الزام نہیں۔ بڑے سے بڑا گناہ ہو جائے، کہو اے رب میں نے کیا ہے، مجھ سے خطا ہو گئی، مجھے معاف فرما دے، اس کی ذات پر الزام نہیں، اللہ کی ذات پر نہیں۔ اور پھر وہی بات ہے کہ انعام دیکھو اللہ کے، رمضان، حج، عمرہ، ارے وہ لوگ جو حج عمرے پہ جا نہیں سکتے، کہتے ہیں جو اپنے ماں باپ کو ہنس کے دیکھے ایک نظر، اسے ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ کیا کیا انعام ہے دنیا میں، دین اسلام میں، یہ سمجھ یوں نہیں آتی کہ لوگوں کو وہ دل نہیں لگا کے رکھتی ہے ساری بات۔ جب دل لگے گا تو ہر بات سمجھ آئے گی۔ اور دل کیسے لگے گا میرے عزیزوں؟ جن کے صدقے میں دل بنا ہے، جن کے صدقے میں سارا جہان قائم ہے، ان کی خدمت میں درود بھیجنے سے دل کی مرمت ہوتی ہے۔ یہ بھی انعام اللہ کا ہے، جن پر اللہ خود کافی ہو درود بھیجنے کے لیے، انہیں کسی اور کی ضرورت ہو سکتی ہے؟ نہیں، یہ بھی اس نے ہمیں اپنا انعام عطا کیا کہ وہ عمل جو وہ خود فرماتا ہے وہ بھی دے دیا ہمیں۔ خود بتاؤ رب کیا کیا تمہیں دے رہا ہے، ہم سب کو دے رہا ہے، وہ برحق عطا کر رہا ہے۔ ہم ہیں ناشکر، ہم انسان، ہم بندے ہیں ناشکر ہے، اور ایسے ناشکر ہیں کہ اللہ ہمیں معاف فرمائے، اپنے رحم کرم فضل سے ہمیں معاف فرمائے۔ یہ شکر ادا کرنے کی لذت دل میں پیدا کی جائے تو پھر بہت بے انتہا مزہ ہے۔ مال میں بھی برکت ہے، رزق میں بھی برکت، زندگی میں خوشی و راحتوں میں، ہر چیز میں برکت ہے، بشرط ہے کہ انسان اس کا شکر ادا کرے اپنے رب سے۔ کسی بھی قسم کی چیز کی ناقدری انسان کرے گا، چاہے عبادت ہو یا کچھ بھی ہو، کئی ہاتھ سے، اور کسی بھی قسم کی چیز کی انسان شکر ادا اپنے رب کی بارگاہ میں کرے گا، حقیقت ہے اللہ ڈبل ٹرپل عطا کرے گا، اس سے مشکل نہیں ہے کچھ، تو جب چاہے تب عطا فرمائے۔ اور یہ شکر ادا کرنا بھی اپنے رب سے تعلق ہے، اس کی ذات کا، اس کی احسان مندی ہے، عاجزی انکساری ہے کہ اللہ میں تو کسی قابل نہیں تھا، آپ نے ہی مجھ پر رحم فرمایا ہے۔ یہ کہو اس سے، جب اس کی بارگاہ میں بیٹھو، اس سے ایسی بات کہو کہ وہ تمہیں دیکھ کر ہنسے، مسکرائے، ہنستا ہے رب دیکھ کر اپنے بندوں کو، کیوں نہیں ہنسے گا؟ دشمن تھوڑی ہے ہم سب کا وہ رب، اس جیسا تو کوئی دوست نہیں، اس جیسا کوئی دوست نہیں۔ اور اللہ کے بعد وہی بات ہے کہ سب سے زیادہ محبت ہم سے کس کو ہے؟ اللہ کو۔ اللہ کے بعد جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حقیقت ہے یہ رمضان، روزے، زکوٰۃ، فطرہ، حج، عمرہ، کسی بھی ایک عبادت کی یہ گارنٹی نہیں ہے کہ وہ قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کرنی نہیں ہے کہ ہوتی نہیں، قبول کرنی ہے عبادت،
مگر درود ایک ایسی واحد چیز ہے کہ پڑھنے والا چاہے کیسا بھی کیوں نہ ہو، کیسے سے مراد سمجھ جائیں جو ہم نہیں کہنا چاہتے، کیسا ہی کیوں نہ ہو، وہ درود جب ایک دفعہ پڑھتا ہے تو وہ درود کے ساتھ وہ خود بھی اپنے رب کی بات ہمیں قبول کیا جاتا ہے، کیونکہ درود شریف پڑھنے والے کا مقام اپنے رب کے قدموں میں ہے، اس کے ساتھ ہم جلیس، اور جب تک اللہ نہ چاہے بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا اور آپ کے ابا کا نام بیان نہیں کیا جا سکتا، جب تک رب نہ چاہے۔ رب روز محشر جو ہم سب کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مبارکہ نصیب ہوگی، وہ بھی رب کے حکم سے ہوگی، رب کے حکم سے۔ اللہ چاہے گا تب، وہی ہے اس کا نظام، اس کی قدرت، اور وہی جانے کیا کچھ اس نے اس کائنات میں بنایا ہے۔ ہمارے پاس تو اس حد تک عقل نہیں ہے، ہم میں سے کسی کے بھی پاس کہ ہم اس کی ساری باتوں کو جان سکتے ہو، تب تو مجھ سے نہیں، مگر عزیزو رب بے انتہا محبت فرماتا ہے۔ جب عبادت کے بعد آپ میں سے کسی کو ایسا محسوس ہو بخار ہے، طبیعت خراب ہے، فوراً سجدے میں جھک جائیں، سجدہ ریز ہو جائیں، کہیں اللہ تیرا شکریہ کہ تو نے مجھ سے جو عبادت کرائی اس کو میرے حق میں تو نے قبول فرما لیا۔ یہ ہے بات، اور کیسی میں تو اس کی باتوں کو محسوس کرتا ہوں، تو حیران ہوں کہ کون کہتا ہے کہ اس کی آواز نہیں آتی۔ یہ اس کی آواز ہی ہے جو دل سے نکلتی ہو، یہ اس کی آواز ہی ہے جو دل کہتا ہو، جو دل کی پہلی آواز وہی رب کی آواز۔ عبادت قبول ہو گئی، بخار سا چڑھنے لگا، سمجھ جاؤ عبادت قبول ہو گئی۔ یہ جواب نہیں تھا تو کیا تھا؟ کون ہے؟ ایک نادان بچہ ہوتا ہے، گود کا، ماں اسے دلاتی ہے، نہلاتی، کھلاتی پلاتی، سب کچھ ماں کر رہی، بندوں کی بات ہے، تو ماں کی محبت تو کچھ بھی نہیں ہے رب کی محبت کے سامنے۔ تو پھر رب کیا کچھ کر رہا ہے ہم سب کے لیے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب سے ایک دعا درخواست کریں کہ اے اللہ، جب بھی تو ہم سب کا خاتمہ کرنا، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمانا، اور ہمیں شرک اور بدعت اور بے ادبی سے ہم سب کو بچا کر، تو ہم سب کو بچا کر اپنی حفظ و امان میں رکھنا، آمین۔ یہ بات سب سے بری چیز اللہ کو لگتی ہے، شرک، اس کے بعد بدعت، اس کے بعد بے ادبی۔ اور یاد رکھیے گا میرے عزیزوں، محبت کرنا منع نہیں ہے اللہ سے یا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے، مگر میرا کیا ہمارے آباء و اجداد کا کہنا یہ ہے کہ محبت پر ادب کو ہمیشہ سے فوقیت حاصل ہے۔ آپ نے وہ بات تو سنی ہوگی رکھی کہ دیکھیے صحابہ کرام سے زیادہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی محبت نہیں کر سکتا، صحابہ کرام سے زیادہ، مگر صحابہ کرام کو بھی رب کا حکم ہوا کہ آپ باہر سے آواز دے کر نہ پکاریے گا، یہ بے ادبی ہے۔ کہاں صحابہ کرام، کہاں ہم، کچھ بھی نہیں، ہم تو ان کے سامنے بھی کچھ نہیں ہے، مگر ادب اپنی زندگی میں لازم رکھیے۔ جو لوگ ادب نہیں کرتے وہ دین، دنیا، قبر اور آخرت میں بیکار جاتے ہیں، اور جو لوگ ادب کرتے ہیں، ادب وہاں پہنچاتا ہے انسان کو جہاں اس کی عبادت اس کو نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ آپ کی ہماری عبادتوں میں وہ والی چراغاں ہے نہیں۔ اگر ہم خود ہی تنہائیوں میں بیٹھ کے خود غور کیا کیجیے کہ آج میں نے جو نماز پڑھی ہے وہ کس حد تک میں نے درست پڑھی ہے، کس حد تک نہیں، خود ہی پتہ چل جائے گا، خود ہی۔ ہم وہی والی بات، ہم اپنی ایسی عبادتوں پہ اگر بھروسہ ہم نے کیا تو پھر تو جو ڈوب رہے تھے وہ اور بھی ڈوب کر، رب ہی ہے جو ہمیں بچا سکتا ہے، اللہ ہی ہے جو بچا سکتا ہے۔ اس درود کی کثرت کیجیے، اس کی کثرت کیجیے، جتنی بھی عبادتیں کرتے ہیں ہر انسان، جتنا بھی جو بھی مسلمان امت کی عبادت کرتے ہیں تب قبول ہوتی ہے جب درود کی کثرت ہوتی ہے۔ کتنی حسین بات ہے یہ کہ خود اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مقبول کہ تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پہ درود بھیجو، تمہارا درود مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ خود جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اپنے رب سے کہو کہ اے رب ہمارے اندر بے ادبی ہٹا دے، ہمیں ہمارے اندر ادب پیدا فرما دے گا،
دے گا وہ تو انتظار میں بیٹھتا ہے، کیوں تر آ رہا ہے رات کے تیسرے پہر کوئی ہے جو ہم سے کچھ چاہتا ہو؟ دینے والا خود آ رہا ہے، ہمارے دستور ہے اس کو چاہیے وہ خود ہی آئے. یہی والی بات ہے نا. یہاں دستور ہے رب کی بارگاہ میں، قانون ہے، وہ کہتا ہے تمہیں دینا ہے ہم دیں گے، ہم خود آتے ہیں تمہارے پاس. اتنی محبت اس کی ہے، کہتے ہیں ہدایت دی ہے، ایسا کیسے ہو سکتا؟ رب ہے وہ، رب پاک رب. ہدایت کی اتنی سی بھی بات نہیں ہے. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں درود بھیجنے کے سامنے ہدایت اتنی سی بات ہے. میری تمہاری بخشش اتنی چٹکی برابر بات ہے درود کے سامنے. اگر میں حساب میں بولنے پر آؤں، راز جس کے کھولنے پہ آؤں، تو تم کہو کہ بندہ کچھ بھی نہ کرے درود تھام کے ہی بیٹھ جائے. کہاں عمل الہی، کہاں میرا اور آپ کا معاملہ؟ خود سوچئے. پھر بھی پڑھوا رہا ہے درود شریف دے دیا، وہ عمل دے دیا جس کے بعد اس کا اپنی ذات کا دیدار آئے، وہ عمل دے دیا جس کے بعد ان کا ہی دیدار مبارکہ ہو جن کی خدمت کو درود بھیجتے ہیں. اس سے اوپر تو بس یہی دو باتیں ہیں جو میں نے بیان کی ہیں. باقی یہ جنت محترم، یہ آخرت محترم، یہ سب ایک طرف، درود ایک طرف. دنیا سمجھتی نہیں ہے، اجر و ثواب کے پیچھے چلتی ہے. عبادت وہ ہے، بندگی وہ ہے جس میں بندہ کہے اے رب ایک میں ہوں یہاں، ایک میرے سامنے آپ، بس یہ ہے میرا تعلق آپ سے. خود بتاؤ رب کو دیکھنے کے بعد بھلا کون پلٹے گا؟ مجھے بتاؤ. وہی والی بات ہے کہ میرے عزیزوں، اپنے دل کو اللہ کی راہ میں اس طرح سے لگاؤ جس طرح سے لگانا چاہیے ہے. یہ نہیں ہوتا ہے گنہگار سے اللہ کو نفرت نہیں ہے، گنہگار سے بھی اس کو بڑی محبت ہے، کیونکہ وہ ہر وقت توبہ کرتا ہے. توبہ کری تب معاف، بخار آ گیا، سر میں تکلیف ہوئی، گناہ معاف، پیٹ کی بیماری ہو گئی، مر گئے، شہید ہو گئے، گناہ، شہید ہوئے تو کیا ہی مقام ہے. کسی قسم کی تکلیف پہنچی، معاف. تھوڑی سی روزی پر راضی ہوئے، حدیث میں ہے اللہ تم سے تھوڑے سے عمل سے راضی ہوگا، وہاں معاف. اللہ کا راضی ہونا بڑا ہے اس بات سے کہ ہم معاف ہو جائے. ہمارا معاف ہونا ایک عام بات ہے، اس رب کا ہم سے راضی ہو جانا تو سب سے زیادہ کمال کی بات ہے. اور جن کے پاس یہ درود ہے وہ خدا کی رضا کے حقدار ہیں، بشرط ہے کہ اس درود شریف کو بکثرت دل کی گہرائی سے پڑھا جائے، پاک صاف ہو کر، ادب سے. ہر حال میں قبول ہے، ہر حال میں. لیکن وہی بات ہے کہ جتنا خود کو سجاؤ گے اتنا رب بھی تمہارے اہتمام سے خوش ہوگا. اللہ اہتمام دیکھتا ہے اپنے بندے کا کہ یہ اس کو جو ہم نے اختیار دے رکھا ہے یہ کتنا اس اختیار کو کرتا ہے. یہ ہے بات. مگر اللہ کی قسم میرے عزیزوں، بے نیاز کا کوئی فائدہ نہیں ہے کسی بات میں، اس کا فائدہ نہیں ہے. وہ تو مسکراتا ہے تو سارے جہان کے اندر بہاریں نئی طرح سے پیدا ہوتی ہیں، اور اس کی مسکراہٹ، اس کا ہنسنا تم خود بھی محسوس کرو گے. ایک دن محسوس کرو گے جب اس کا دیدار عطا وہ خود ہمیں فرمائے گا. اور اللہ ہم سب کو اپنا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے ہم سب کو قابل بنا دے. ہم سے یہ بے حساب درود شریف پڑھوائے. خود بھی پڑھو درود، اپنے گھروں میں بھی بتاؤ، لوگوں کو بھی بتاؤ. عبادت تو سب کر رہے ہیں اور سب کچھ ادھورا ہے. درود کے بغیر ایمان ادھورا ہے تو باقی چیزوں کو کہاں گن لو. جب لوگ درود پڑھتے ہیں تو درود شریف پڑھنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں خدا بہترین اور حسین ایمان والوں سے چنتا ہے. وہ ہیں درود شریف پڑھنے والے لوگ. جو پڑھے گا درود مومن ہو جائے گا، یا پھر مومن ہی ہوتا ہے جو درود شریف پڑھتا ہے. اور مومن ہی ہے جس کے لیے سارے طرح کے انعام ہیں. اسی کے لیے دیدار الہی بھی ہے، اسی کے لیے دیدار مبارکہ بھی ہے، اسی کے لیے جنت بھی ہے، اسی کے لیے ہر طرح کی خیر ہے جتنی آپ نے سنی ہوگی. مگر درود کی کثرت لازم ہے، درود کی کثرت لازم ہے. زندگی میں اتنا فائدہ دے گا. کسی قسم کی کوئی بیماری محسوس ہوتی ہو، درود شریف پڑھ کے 3 دفعہ اول آخر 3 دفعہ درود شریف پڑھ کے 3 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کے پانی پہ گھونٹ پہ دم کیجیے، پی جائیے، شفا ملے گی، فائدہ ملے گا. ہر جگہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں. جو لوگ
وظیفے پڑھتے ہیں جو بعض لوگ بزرگان دین یا اور جو لوگ عبادت میں کرتے ہیں وہ بھی اپنے وظیفوں کے آگے پیچھے درود کو شامل رکھتے ہیں، کیونکہ یہ اس سے کی بچت بہت ہے درود شریف سے۔ اس حد تک معاملات ہیں درود کے کہ اللہ فرماتا ہے کہ 2 لوگ دنیا میں ایسے ہیں جن پر میں اپنا عذاب اور عقاب خود بھی نازل کروں تو میرا عذاب اور عقاب بھی ان پر رحمتوں میں بدل جائے گا۔ وہ 2 لوگ کون سے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے ایک وہ ہے کہ جس کا دل نماز میں یا مسجد میں لگا ہو، اور دوسرا وہ ہے جو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود بھیجتا ہو۔ 2 لوگوں کا ذکر ہے، ایک نماز پڑھنے والے کا، ایک مسجد میں دل لگانے والے کا، اور درود پڑھنے، باقی کسی کا ذکر نہیں ہے۔ یقین مان لو ایسا ہی ہے، درود شریف پڑھنے والے پر اللہ کا عذاب نہیں ہوتا۔ درود شریف خود جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مفہوم کہ میں جس چیز کو چھو لوں اس پر آگ حرام ہے، اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا مفہوم کہ درود پڑھنے والے کا تو میں خود ہاتھ تھام کے رب کے پاس لے کے جاؤں گا اور اس کو بخشواؤں گا۔ دونوں حدیثیں وہ مہربانی دے دی ہے رب کو مجھ جیسے کو نے یاد دلائی۔ یہ دیکھو اس کی بات، یہ میرے بس کی خدا کی قسم بات نہیں ہے، تم سمجھتے ہو بہت چیز بیٹھا، کچھ نہیں۔ وہ ہے ذات پاک حسین، وہ ہے درود پڑھانے والا، وہ ہے عبادت گزار کا، تم سب سے، ہم سب سے، سارے جہان سے روز محشر تمہیں ہنس کے کہے گا وہ رب کہ ہاں کیسی زندگی ہم نے تمہاری حسین کر کے گزاری، آؤ اس سے حسین تمہیں ہم تمہاری آخرت دکھاتے ہیں۔ رب ہے، درود شریف پڑھنے لگ جاؤ میرے عزیزوں، رات کو سونے سے پہلے تعداد مقرر کرو 313۔ جو چھوٹے بچے ہیں وہ 313 تو نہیں پڑھ پاتے ہوں گے، اچھا اللہ پاک ہم سب کو بھی ہدایت دو، سب کو بھی ہدایت دے، درود سے محبت ہمارے دلوں میں عطا فرمائے۔ لیکن کم سے کم تعداد، کم سے مراد یہ ہے کہ ایسی تعداد چھوٹے بچے تھام لیں کہ جس کو باقاعدہ سے روز، بس جو بہت اچھی بات ہے لیکن اللہ کی بات حسین ہے، اللہ کو وہ عمل پسند ہے جو روز ہو، چاہے تھوڑا ہی ہو لیکن یکسوئی سے ہو، استقامت سے ہو، روز ہو۔ یہ نہیں آج اتنی دفعہ اللہ کیا کل پتہ ہی نہیں سو رہے، نہیں، روزانہ۔ چھوٹے بچوں کو، بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہی اللہ نے ان پر انعام فرمایا کہ وہ اپنی اولاد کو جو بولنا سیکھتی ہے اسے درود پڑھنا بہت خوبصورت بات ہے کہ ماں باپ کہنے سے پہلے وہ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم کہنا سیکھ گئے۔ یہ بہت حسین بات ہے، بے انتہا۔ میں تو، میرے پاس تو بیان کرنے کے لیے بھی نہیں کہ کیسا خدا کو خوشی محسوس ہوتی ہوگی۔ بخشے گئے والدین بھی، بخشے گئے، ایسی حسین ادا ہے یہ، ایسی حسین حدیث میں ہے کسی نے کسی کو نیکی کے لیے، مفہوم بیان کر رہا ہوں، ایک عمل اگر اچھا بتا دیا اور اس دوسرے نے عمل کر لیا تو بتانے والے کی بھی بخشش ہے ساتھ ساتھ۔ اور یہاں معاملہ کیا ہے؟ یہاں معاملہ یہ ہے کہ والدین اپنی اولاد کو درود شریف پڑھنا سکھا رہے ہیں، یہ سکھا رہے ہیں کہ تو اللہ کی ہاں میں ہاں ملا تو خدا کی قسم بخشش کیا اللہ راضی بھی ہوگا۔ لیکن چھوٹے بچے تعداد ایسی مقرر کریں جو روز ہو، روز کر سکے، 50 ہی کیوں نہ ہو، 30 ہی کیوں نہ ہو۔ اور جو بڑے لوگ ہیں وہ جس نے جو بھی تعداد بنائی رکھی، بڑھانی ہے تعداد، کم نہیں کرنی بڑوں نے۔ بچوں کا تو خیر معاملہ اور ہے، عورتیں بھی ویسا ہی کریں، درود شریف پڑھ کر دعا اپنے رب سے لازم کریں۔ آج آپ ملک کے حالات دیکھ رہے ہوں گے، آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا کہ کچھ گڑبڑ سی ہے، یہ آپ اپنے رب کی خاطر یہ پیغام ہر جگہ پہنچا دیجئے کہ ہر جگہ درود شریف کی کثرت کی جائے، ہر طرف درود کی کثرت ہوگی، یہ سارا جہان جب سج جائے گا آپ خود دیکھیں گے ہر چیز بدلے گی، ہر چیز بدلتی نظر آئے گی۔ بشرط ہے درود کی کثرت کریں، درود کی کثرت کریں، گھروں میں بتائیں، اپنے ہر طرف بتائیں، خود بھی فائدے میں رہیں گے، دوسرا بھی فائدے میں رہے گا۔ موت نہیں آئے، موت تو آئے گی، آج آئے کل آئے کب آئے رب جانے، لیکن انشاءاللہ اللہ ہماری یہ دعا درخواست اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے کہ جب بھی ہم سب مرے تو اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور جب ہماری سانس رکے تو ہم اس کے نام کا کلمہ اور درود شریف پڑھنا وہ ہم سب کو اپنے رحم کرم اور فضل سے ہم سب کو نصیب فرمائے۔
میرے عزیزوں اپنی دعاؤں میں اس چیز کو ہمیشہ شامل رکھیں، ایک درود شریف کو اور ایک اس دعا کو کہ خاتمہ ایمان پر ہو۔ لوگ حدیث مبارکہ ہیں جیسے آپ جانتے ہوں گے کہ فلاں کوئی شخص جمعے کو برے محترم ہے، کوئی بے شک یہ حدیث پاک میں ہی ہیں یہ باتیں، مگر ایک بات بھی ہے بشرط ہے کہ ایمان پر خاتمہ ہو۔ اگر ایمان پر خاتمہ نہ ہو، اللہ نہ کرے، مثال کہہ رہا ہوں، اللہ پاک ہمارا سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، تو ہی ساری باتیں ہیں، تو ہی کمال کی باتیں ہیں، تو ہی انعام کی باتیں ہیں۔ اور ایک درود شریف پڑھنے والا ایسا ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو کر ہی رہتا ہے۔ حقیقت ہے نماز تک رد کر دیتا ہے رب اگر آ جائے اس کو۔ اب نماز اگر ہم اپنی دیکھیں تو اس میں ہے کیا ہماری پڑھی گئی نماز میں؟ کچھ وہی نہیں۔ اگر ہم اپنی نماز کو جائزہ لیں تو وہ کوئی گارنٹی نہیں کہہ سکتے اپنی کہ میں نے نماز پڑھی، ایسے ہی بس ہو گئی تو ہو گئی۔ یہی والی بات ہے، روزہ کوئی بھی عبادت دیکھ لے، کوئی بھی عبادت دیکھ لے، قبول کرنا چاہے تو کچھ بھی بغیر کرے قبول کرے، مگر وہ تو ہے اپنی، وہ تو رب ہے، ہمیں تو بندگی کے تقاضے دیکھنے ہیں۔ درود ایک ایسی چیز ہے جو سجا سکتا ہے سب کچھ اللہ کے حکم سے۔ جس نے اللہ کی ہاں میں ہاں ملائی، رب پھر خود اس کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے۔ زندگی کے بھی کام بنیں گے، قبر آخرت کے، دین دنیا کے سارے معاملے سبریں گے، بشرط ہے درود کی کثرت کی جائے، درود کی کثرت کی جائے۔ جو درود ابراہیمی ہے اسے صرف نماز میں پڑھیں، اسے صرف نماز میں پڑھیں۔ جب بھی کبھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارکہ سنیں، درود کی کثرت کریں، درود پڑھیں، چاہے ایک دفعہ سنیں چاہے 1000 دفعہ۔ یہ کام زندگی میں معمول اپنا بنا لیں۔ حقیقت ہے کہ زندگی کا بیڑا پار لگا دے گا رب آپ سے۔ اب تعالیٰ جل شانہ ہم سب پر اپنا رحم کرم اور فضل خصوصیت کے ساتھ نازل فرمائے، اور ہم سب کا جب بھی خاتمہ ہو، ہم سب کا خاتمہ ہو ایمان پر فرمائے، آمین آمین آمین۔ اب آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک بآواز بلند بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 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 بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک کلمہ طیبہ کا ورد کیجیے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول
إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله